مجید میں اعلان کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنی امانت کا بوجھ چاند و سورج زمین کے اوپر ڈالا، پہاڑوں کے اوپر ڈالا۔ زمین نے اس بوجھ کو، اس امانت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا، آسمان نے اس امانت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا، ان پہاڑوں نے اس امانت کو سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ کون سی امانت تھی جسے سنبھالنے سے انکار کیا؟ آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا، پہاڑوں نے انکار کیا۔ اقرار کس نے کیا؟ انسان نے اقرار کیا۔ انسان نے کہا اے مولا اس تیری امانت کو میں سنبھالنے کو تیار ہوں، اس امانت کے بوجھ کو یہ انسان سنبھالنے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو میرے عزیزوں، کون سی امانت ہے کہ جسے آسمان نے انکار کیا؟ کون سی امانت ہے جسے زمین نے سنبھالنے سے انکار کیا؟ یہ کون سی امانت کا بوجھ ہے کہ پہاڑوں نے انکار کر دیا؟ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، مختلف رائے مفسرین اکرام کی مختلف آراء ہے، مگر سنو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو امانت کا ذکر کیا ہے، یہ امانت اگر انسان تسلیم کرے کہ یہ امانت اس کی عبادت ہے تو انہوں نے کہا اس امانت کو عبادت بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ امانت وہ ہے جسے صرف انسان نے سنبھال رکھا ہے، اس امانت کو کسی اور نے نہیں سنبھالا، کسی اور نے نہیں تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے ہیں اگر یہ امانت عبادت ہوتی تو عبادت تو فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی باقی مخلوق بھی کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جو امانت ہے، یہ جو امانت الہی ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ سجدے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی محبت کی امانت ہے۔ یہ عشق الہی ہے، یہ عشق الہی کی امانت ہے جو انسان کو عطا کی گئی۔ جب پروردگار عالم نے اعلان کیا، پہاڑوں سے کہا، زمین سے کہا، آسمان سے کہا، زمین نے بھی انکار کیا، آسمان نے بھی انکار کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کیا، لیکن انسان نے اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح نے کہا اے مولا تیری محبت کو انسان اپنے دل میں سنبھال کے رکھے گا، اے مولا تیری محبت، تیری اس امانت کو، تیرے عشق کو انسان اپنے سینے کے اندر رکھے گا، انسان کا سینہ تیرے عشق سے منور رہے گا، انسان کا دل تیرے عشق سے روشن رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے انسان اگر تو میری محبت کو اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہے، اگر میرے پیار اور میری محبت کی اس امانت کے بوجھ کو اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا یہ عشق اتنا آسان نہیں ہے، یہ محبت اتنی آسان نہیں ہے، اس کو سینے میں سنبھال کے رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ انسان نے عرض کیا اے مولا کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا اگر میرے عشق کو سنبھالنا ہے، اگر مجھ سے محبت کرنی ہے، اگر مجھ سے پیار کرنا ہے تو اے میرے بندے، اے انسان تجھے آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تجھے امتحان دینے پڑے گے۔ انسان عرض کرنے لگا اے مولا میں آزمائشوں سے گزرنے کو تیار ہوں، میں امتحانات سے گزرنے کو تیار ہوں، یا اللہ تو امتحان میں تیرے بندے امتحان میں تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، ثابت قدم رہیں گے، یا اللہ ہر آزمائش کو قبول کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا اے انسان اگر تو میرے عشق کو اپنے سینے میں رکھنا چاہتا ہے تو یہ آزمائشیں دینی ہوگی، امتحان دینے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا امتحان بڑے ہوں گے، جب آدم بنا کے جنت میں بھیجا جائے گا تو امتحان لیا جائے گا، شجر ممنوعہ سے دور رکھا جائے گا، لیکن جب کھا لیا تم نے اس کو تو جنت سے نکالا جائے گا، تمہیں جنت سے نکل کر 300 سال تک رونا پڑے گا۔ انسان کی روح نے کہا اے مولا میں رونے کو تیار ہوں، میں تیری محبت میں ہر آزمائش سے گزرنے کو تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا اگر میری محبت میں امتحان دینا ہے، اگر میرے عشق میں امتحان دینا ہے تو سنو کبھی ابراہیم بنا کے آگ میں ڈالا جائے گا،
سے گزرنے کو تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ کبھی تم وہ بھی دور دیکھو گے کہ یوسف بنا کے کنویں میں ڈال دیا جائے گا کہ تیار ہو امتحان کے لیے۔ انسان کی روح نے عرض کر دیا اے مولا جب امتحان تو لے گا تو انسان بھی امتحان دینے کو تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا کبھی ابراہیم بنا کر ہاتھ میں چھری پکڑائی جائے گی، سامنے بیٹے کو لٹا دیا جائے گا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی جائے گی، یہ بھی امتحان لیا جائے گا کہ مولا اس امتحان کے لیے بھی تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا وہ وقت بھی آئے گا کہ یعقوب بنا کر بیٹے سے دور کر دیا جائے گا، بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہوگا، بیٹے کی جدائی کا غم ہوگا، بیٹا یوسف چلا جائے گا، بیٹا یوسف جب جائے گا اتنا رونا پڑے گا، اتنا رونا پڑے گا کہ آنکھوں کا نور چلا جائے گا، بینائی چلی جائے گی۔ عرض کیا مولا اس امتحان سے گزرنے کو بھی تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا اے انسان امتحان دینے پڑیں گے، کبھی یونس بنا کے مچھلی کے پیٹ میں رکھا جائے گا۔ انسان نے عرض کیا مولا اس امتحان سے گزرنے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا امتحان دینا پڑے گا، کبھی جب تک امتحان بھی آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جب آخری رسول بنا کے بھیجا جائے گا، جب نبوت کا تاج پہنا کر لباس بشریت میں بھیجا جائے گا تو طائف کی وادی میں پتھر بھی مارے جائیں گے، خون بھی بہے گا، لوگ ظلم بھی کریں گے۔ تو عرض کیا یا اللہ اس امتحان کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا امتحان یہی پر ختم نہیں ہوتے، آزمائشیں یہی پر ختم نہیں ہوتی، پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ حسین بنا کے آزمایا جائے گا۔ سب آ رہے ہوں گے کعبے کا طواف کرنے، تمہیں کعبہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، یا اللہ اس کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ نے فرمایا مدینہ بھی چھڑوا دیا جائے گا، مکہ بھی چھڑوا دیا جائے گا، کربلا میں پہنچا دیا جائے گا، یا اللہ تیری محبت کے لیے یہ امتحان بھی دینے کو تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا پھر وہاں کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا بیٹا ہوگا، آویش میں لے کر حسین بن کے چلنا پڑے گا، اور جب تیر لگے گا تو صبر کرنا پڑے گا، یا اللہ اس امتحان کے لیے بھی تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا جوان بیٹا جب علی اکبر شہید ہوگا تب بھی صبر کرنا پڑے گا، میری محبت میں امتحان دینا پڑے گا، یا اللہ اس امتحان کے لیے بھی تیار ہو۔ اللہ نے فرمایا امتحان یہیں پر ختم نہیں ہوگا، عباس کے بازو بھی کٹانے پڑیں گے، یا اللہ انسان تیار ہے۔ اللہ نے فرمایا امتحان یہیں پہ ختم نہیں ہوگا، اور محمد کو قربان کرنا پڑے گا، یا اللہ اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا امتحان یہیں پر ختم نہیں ہوگا، امتحان اور بھی لیا جائے گا، یا اللہ کیا امتحان لیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا گردن کٹ جائے گی، نیزے پہ سر چڑھ جائے گا، اور نیزے پہ بلند ہونے کے بعد میں قرآن سنانا پڑے گا۔ عرض کیا مولا قرآن سنانے کو تیار ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے انسان اگر تو میری محبت میں آزمائشوں میں جانے کو تیار ہے، امتحان دینے کو تیار ہے، سر کٹانے کو تیار ہے، نیزے پہ چڑھنے کو تیار ہے، اگر تو نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنانے کو تیار ہے تو اپنے رب کی رحمتیں بھی دیکھ لے، تیرا رب اتنی عزت دے گا، اتنی عزت دے گا، عظمتوں کی ان منزلوں پہ پہنچا دے گا کہ تجھے فرشتوں سے سجدہ کروا دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو آ رہی ہے۔ یہ محبت اتنی ہلکی چیز نہیں ہے،